بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر آپ کو ایک ایسی رات مل جائے جس میں کی گئی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہو، تو کیا آپ اس رات کو ضائع کریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک ہی رات میں آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ اس رات کو سوتے ہوئے گزار دیں گے؟ رمضان المبارک میں ایک ایسی ہی عظیم اور بابرکت رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس رات کی حقیقت، فضیلت اور نشانیوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جائیں گے۔ ایک اہم سوال، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات کیوں اتنی عظیم ہے؟ یہ کب آتی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہے؟ اور ہمیں اس رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید یہی معلومات آپ کی زندگی بدل دے گی۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر دراصل رمضان المبارک کی ایک خاص رات ہے۔ لیل کا مطلب ہے رات اور قدر کا مطلب ہے عظمت، قدر اور فیصلہ۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا اسی بابرکت رات میں ہوئی، اسی لیے اس رات کی عظمت عام راتوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر کیوں خاص ہے؟ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے اس نے 83 سال مسلسل عبادت کی ہو۔ سوچئے، ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اتنی لمبی زندگی بھی نہ جی سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات میں اتنا عظیم اجر حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ فرشتوں کا نزول، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 اور 29 رمضان، ان راتوں میں عبادت کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ علماء کے نزدیک 27 رمضان کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن اصل رات کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان زیادہ عبادت کرے اور سستی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔
لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس رات کی کچھ نشانیوں کے بارے میں۔ یہ نشانیاں احادیث میں بیان ہوتی ہے۔ پہلی نشانی، اس رات میں عجیب سا سکون ہوتا ہے، دل کو ایک خاص روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، اس رات کا موسم معتدل ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ شدید سردی۔ تیسری نشانی، اس رات آسمان صاف اور پرسکون ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، اس رات میں دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، اگلی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور نشانی ہے جس کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے۔ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں یہ بابرکت رات مل جائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، مثلا نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، صدقہ دینا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی بہترین دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رمضان میں بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن جب لیلۃ القدر آئی تو اس نے سچی توبہ کی اور پوری رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آخری نصیحت، رمضان کے آخری دن بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ شاید انہی راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔